بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنہ عماد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان جنوبی ایشیا میں 1206 سے 1526 عیسوی تک دہلی سلطنت کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ مملوک خاندان کے آغاز اور ہندوستان میں ان کی حکومت کی وضاحت کر سکیں۔ مملوک خاندان کے بہت سے حکمران جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے ناصر الدین محمود جو کہ التمش کا پوتا تھا، جس کی حکومت جو تھی وہ رضیہ سلطان کے بعد آئی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس کے بھائی نے حکومت سنبھال لی تھی، اور اس کے بھائی کی وفات کے بعد پھر جو التمش کا پوتا تھا ناصر الدین محمود، اس نے حکومت سنبھالی تھی، جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سرگرمی کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے اسکرین میں، یہ دہلی سلطنت کی جو حکومت تھی، جو اس وقت سلطنت تھی دہلی، اس پہ قائم ہے جو مملوک خاندان نے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے خاندان آئے اور انہوں نے جو دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنی حکومت جو ہے وہ بڑے صغیر میں چلائی۔ تو دہلی سلطنت جو تھی وہ مغرب، شمال، مشرق اور جنوبی ایشیا جو تھی وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اور پورے بڑے صغیر پر ان لوگوں نے حکومت کی تھی۔ ناصر الدین محمود کی یہ پکچر ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود جو تھے، رضیہ سلطانہ کی وفات کے بعد دہلی سازشوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ امراء ہمیشہ سے حکمرانوں کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ جو وہاں کے امیر تھے وہ چاہتے تھے کہ جو مختلف حکمران ہیں اس سلطنت کے، ان کا نظام جو ہے وہ غیر مستحکم ہو جائے، تاکہ وہ وہاں پہ اپنی حکمرانی جو ہے اس کو قائم کر سکے۔ ترک امراء اور علماء نے مل کر سلطان کے خلاف محاذ بنا لیا۔ باغی فوج نے مل کر دہلی شہر پر قبضہ کر لیا۔ بہرام شاہ کے مرنے کے بعد مسعود شاہ 4 سال کے عرصے کے لیے حکمران بنا، مگر اس کی بھی 1246 میں اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ 1246 میں ناصر الدین محمود جو کہ التمش کا پوتا تھا اس کو سلطان بنا دیا گیا، اور یہ سلطان جو تھا وہ امراء کی مدد سے، وہاں کے جو وزیر تھے، جو امیر تھے، انہوں نے ہی اپنی کوششوں سے اس کو سلطان بنایا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود اپنے دربار میں موجود ترک امراء کی مدد سے سلطان بنا تھا۔ بلبن جو تھا وہ اس کی حکومت کا سب سے مضبوط شخصیت رکھنے والا بندہ تھا، جو کہ حکومت کے تمام معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ جب وزراء اور امیر جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت مضبوط شخصیت ہے، تو انہوں نے ناصر الدین محمود کو ورگلانا شروع کر دیا تاکہ وہ بلبن کو وہاں سے نکال دے۔ سلطان نے بلبن کو معزول کر کے اس کی جگہ عماد الدین ریحان کو نامزد کر دیا۔ عماد الدین ریحان کے جو وزارت اس نے سنبھالی، اس کی وزارت سنبھالنے کے مختصر عرصے کے دوران سلطان نے حقیقی حکمران کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی اس کا دور حکومت تھا اس میں جو وزراء اور اس وقت کے امیر تھے جنہوں نے اس کو حکمران بنایا تھا، وہی جو بھی پیش قدمی کرتے تھے، وہی جو احکامات جاری کرتے تھے، جو ناصر الدین محمود تھا وہ انہی پر ہی عمل کرتا تھا، خود سے کوئی کوششیں نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے جو عماد الدین ریحان تھا، جب اس کو وزیر بنایا تھا اپنا، اور اس کی وزارت کے دور میں اس نے اپنے حکمران ہونے کا صحیح ثبوت دیا اور بہت سے اہم اقدامات کیے۔ اس کے بعد ہے غیاث الدین بلبن۔ غیاث الدین بلبن کا شمار قرون وسطیٰ کے دور کے عظیم ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے 1266 عیسوی میں ناصر الدین کی وفات کے بعد سے لے کر 1287 عیسوی تک دہلی پر حکومت کی۔ جو غیاث الدین بلبن تھا یہ ناصر الدین محمود کا اہم اس کی جو حکمرانی تھی اس میں اس کے وزیروں میں ایک اہم اور مضبوط شخصیت تھی، جو کہ اس کے تمام نگرانی کے کام جو تھے ان کو سر انجام دیتا تھا۔ لیکن ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن نے اس کی حکمرانی سنبھالی اور دہلی سلطنت پہ اس نے اپنی جو حکومت ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ التمش کے جانشینوں کی غلط
اور کمزور حکمت عملی، عمرہ کے اختیارات میں اضافہ، خالی سرکاری خزانہ اور فوج غیر منظم تھی، اور منگولوں کے حملے، یہ تمام مشکلات تھیں جو غیاث الدین بلبن کو اپنی دور حکومت میں ان کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ان تمام مشکلات کے سامنے بلبن نے بہت مضبوط اور ایک عظیم بادشاہ کے طور پہ اس نے کا ثبوت دیا، اور اس نے بہت سے اہم اقدامات کیے، اور منگولوں کے حملوں کا بھی اس نے صحیح سے جواب دیا. اس نے تحائف کا تبادلہ کرنے اور حتیٰ کہ درباریوں اور افسران کا آپس میں ہنسنا اور مسکرانا بھی ممنوع کر دیا، تاکہ نہ ہی وہ آپس میں بات چیت کریں، نہ ہی وہ کوئی بھی اس کے خلاف بغاوت کی کوئی بھی سازش جو ہے اس کو تیار کر سکے. اپنی فوج کو اثر نو منظم کیا اور اس کی طاقت اور اس کو قابل بنایا. اس نے عماد الملک کو وزیر جنگ کے اختیارات سونپے، جو کہ ایک قابل افسران ہے. عماد الملک جو تھا اس نے اس کو جنگ کے تمام اختیارات سونپے تھے، جو کہ قابل افسر تھا، اور اس کی مدد سے اس نے اپنی فوج کو منظم کیا تھا اور طاقت دی تھی. بلبن کی وصیت کے برعکس امرا نے بگڑا خان کے بیٹے معز الدین کے باغ جو تھا اس کو تخت پہ بٹھا دیا تھا، اور اس نے 1287 سے 1290 تک حکومت کی تھی. بلبن نے جس کی وصیت کی تھی حکومت سنبھالنے کے لیے، اس کے برعکس جو ترک کے امراء تھے اور مختلف جو وزیر تھے، انہوں نے جو بگڑا خان تھا اس کے بیٹے معز الدین کیکباک کو حکومت پہ بٹھا دیا تھا، جس نے 1887 سے 1290 تک حکومت کی تھی اور دہلی سلطنت پہ اپنا قیام رکھا تھا. جو اہم اقدامات کیے تھے بلبن نے، اس میں اس کے جو سکے بنائے تھے اس میں، اور اس میں مختلف جو تحریر کروائی تھی ان کی پکس ہیں. اس کے علاوہ جو تعمیرات کروائی تھیں، اور یہ اس کا مقبرہ ہے جو وہاں پہ اس وقت بنایا گیا تھا اس کی وفات کے بعد. سو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ 1246 میں ناصر الدین محمود التمش کا جو پوتا تھا اس کو سلطان بنایا گیا تھا، جو کہ رضیہ سلطانہ کے بعد جو صحیح حکومت آئی تھی وہ تھی، اور ناصر الدین محمود جو تھا وہ التمش کا پوتا تھا اور رضیہ سلطانہ کا بھتیجا تھا. بلبن نے 1266 عیسوی میں ناصر الدین کی وفات کے بعد سے لے کر 1287 عیسوی تک دہلی سلطنت پر حکومت کی تھی. جو غیاث الدین بلبن تھا وہ ناصر الدین محمود کا ایک اہم شخص تھا، اور ناصر الدین محمود کی وفات کے بعد غیاث الدین بلبن نے حکومت سنبھالی تھی. مختصر سوال ہے، غیاث الدین بلبن کو تاریخ میں بادشاہ ساز کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد ایک تفصیلی سوال ہے، خاندان مملوک میں سب سے طاقتور حکمران کون تھا؟ دلیل سے ثابت کریں. یہ ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.